وہ کیا وجوہات ہیں کہ بہت سی باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں لیکن ہمارے عمل میں نہیں ہوتی، ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم کرتے نہیں ہیں، تو اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ بھول جاتے ہیں۔ ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو کچھ منظم کرنا ہوگا۔ اگرچہ یہ کام بچپن سے شروع ہوتا ہے، زندگی کے جو ابتدائی سال ہیں، جب شخصیت کی فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ اس دور سے گزر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ۔ زندگی کا خواہ کوئی بھی حصہ ہو، تاخیر نہیں، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو سب لوگ بچے تھوڑی تھے، سب لوگ جوان تھوڑی تھے، ہر طرح کے لوگ تھے۔ کسی کو 1 سال، کسی کو 2 سال، کسی کو 10 سال ایک چیز پر عمل کرنے کا موقع ملا۔ تو جب ہم اپنی زندگی میں ایک اچھی چیز کو جان لیتے ہیں اور اس کی ابتدا کر لیتے ہیں، وہ مشکات کی وہ حدیث تو آپ کو یاد ہوگی کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تو صرف علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا ہی جو ہے وہ پچھلے کیے ہوئے قصوروں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ کانا کفارۃ لما مضی، طلب علم جو ہے وہ پچھلے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ اچھا، ان میں صرف گناہ نہیں ہے، ان میں کفارۃ لما مضی، لما مضی میں کیا؟ جو بھی ہو چکا، جو کوتاہی ہو گئی، جو کمی ہو گئی، جو عادت اتنے دن ہمیں نہیں پڑی، تو اس سے ہمیں ایک امید ملتی ہے، ایک ہوپ ملتی ہے، کیونکہ عموماً ہم جس بھی عمر کے حصے میں ہیں، مثلا میں اب جو کوئی کام نیا سیکھتی ہوں اور شروع کرتی ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے ایک ریگریٹ ضرور ہوتی ہے کہ اتنے سال پہلے کیوں نہیں پتا چلا، اگر اتنے سال پہلے میں یہ شروع کر لیتی تو اب تک کتنا کر چکی ہوتی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آج بھی پتا چلی ہے اور آج سے بھی عمل شروع کر دیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پچھلے کا بھی کفارہ ہو جائے گا۔ تو اس سے پھر وہ جو ایک ندامت اور ایک مایوسی سے آنے لگتی ہے وہ نہیں رہتی۔ لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہمارا علم ہمارے عمل میں بھی بدلے۔ اگر علم عمل میں نہیں بدلتا تو اس کی ہمیں زیادہ فکر ہونی چاہیے، اور اس کو بدلنے کے لیے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں۔ مثلا نمازوں کی خشوع پہ بہت بات ہوتی رہی، اب یہ قرآن پاک کی کچھ مخصوص آیات آپ حفظ کر رہے ہیں، طریقہ آپ اپنے اعتبار سے کوئی بھی کر سکتے، کیونکہ ہم آپ کے لیے کوئی ایک فکس نہیں کریں گے۔ دین میں نئی باتیں فکس کرنا جو ہے، یہ سب کو ایک چیز کا فرض کے درجے میں پابند کرنا، تربیت کے لیے ایک خاص وقت تک کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن مستقل طور پر کوئی بھی نیا طریقہ ایجاد نہیں کیا جا سکتا۔ دین کے معاملے میں اس طرح کی پابندی کسی پہ مستقل نہیں ڈالی جا سکتی۔ ہاں، ایک مشورہ ضرور دے سکتے ہیں جو تجربے اور مشاہدے میں کامیاب مشورہ ہے کہ مختلف نمازوں کے ساتھ مختلف چیزیں آپ باندھ لیں۔ یہ جو 5 نمازیں ہیں یہ 5 اوقات ہیں اور 5 نشان ہیں، ایک طرح سے دن کے مختلف حصوں میں ہمیں جگانے کے، غفلت سے نکالنے کے، اللہ کے قریب ہونے کے 5 مقامات ہیں، 5 نشانات ہیں، 5 اوقات ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ کچھ اپنے معمولات کو، کچھ چیزوں کو باندھ لیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ غیر محسوس طریقے سے چیزیں ہوتی چلی جائیں گی۔ اور صرف نمازوں کے ساتھ ہی نہیں، کچھ اور اوقات کے ساتھ بھی، مثلا سو کر اٹھنے کے بعد یہ کوئی ایک عمل، فجر کی نماز کے بعد ایک، گھر سے نکلتے ہوئے کوئی کام، کوئی ایک ذکر، مثلا راستے کے لیے آتے ہوئے، جاتے ہوئے، کھانا پکاتے وقت کوئی ایک مخصوص چیز اپنے لیے لازم کر لیں۔ اور ہر ایک کی چونکہ رولز مختلف ہیں تو گولز بھی مختلف ہوں گے، تو آپ اپنے پہلے رولز دیکھیے کہ آپ کا رول کیا ہے۔ ایک شخص کے کئی رولز بھی ہو سکتے ہیں، ایک شخص کے کئی رولز ہو سکتے ہیں۔ مثلا آپ کا ایک رول کیا ہے گھر میں، ایک ماں کا، فار ایگزامپل ماں ہونے کی حیثیت سے پھر آپ کے گولز فرق ہو جائیں گے۔ جو لوگ ابھی تک ماں نہیں بنے، بچیاں ہیں ینگ، تو ان کا ابھی یہ رول مسنگ ہے، ان کو ہم ایسے گولز نہیں دے سکتے کہ جو بحیثیت ایک ماں کے آپ پورے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ایک طالب علم ہیں، سیکھ رہے ہیں ابھی، آپ کے گولز مختلف ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ ایک استاد بن چکے ہیں، یا یہ کہ آپ مختلف جگہوں پر کلاسز لے رہے ہیں، تبلیغ شروع کر دی آپ نے، تو آپ کے جو گولز ہیں وہ فرق ہو جائیں گے۔ تو ہمارے کچھ گولز ایسے ہیں جو کامن ہیں، بحیثیت ایک مومن کے، اللہ کے ایک اطاعت گزار بندہ ہونے کے، کچھ کام ہم سب کو لازمن کرنے، جیسے نمازوں کی پابندی، جو فرائض اللہ نے ہم پر مقرر کیے وہ فرائض ادا کرنے ہیں۔ اسی طرح کچھ چیزیں ہمارے پر فرض تو نہیں کی گئی، لیکن وہ اتنا اجر اور اتنا درجہ ہے ان چیزوں کا کہ اگر ہم وہ کر لیں تو درجات کی بلندی کا سبب ہوگا۔ اور ہمارے پاس واقعی ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں، تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے جو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ اور سورۃ المنافقون کی آخری آیات جو ہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آ جائے گا تو کسی کو ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں ملے گی، کسی کو کچھ بھی اور وقت نہیں ملے گا۔
تو اصل چیز جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے نعمتوں میں سے سبھی قیمتی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو چیز قیمتی ہے، جو نہ خریدی جا سکتی ہے، نہ ادھار لی جا سکتی ہے، نہ کوئی اپنے حصے کی ہمیں دے سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ وقت ہے. تو اگر ہم اس وقت کے سال نہیں، مہینے نہیں، ہفتے نہیں، دن نہیں، گھنٹے نہیں، منٹ نہیں، سیکنڈ اور سیکنڈ سے کم کا بھی صحیح استعمال جب تک نہیں سیکھتے تو ہم خسارے سے نہیں بچ سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر، عصر زمانہ یا وقت کا دوسرا نام ہے، اس کے ساتھ ہی فرمایا ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں، سوائے اس کے کہ آپ یہ 4 کام کریں جو آگے اس میں بتائے گئے. تو اب وہ 4 کام تو موٹے موٹے ہیں، ایمان لاؤ اور عمل نیک کرو، بھی وہ کون سے نیک عمل، ان کی کوئی ڈیٹیل بھی تو ہوگی. تو اس ڈیٹیل میں کیا ہے کہ آپ اپنے پہلے تو فرائض پورے کریں، اور صرف فرائض کی حد تک اکتفا نہ کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے باقی جو ذمہ داریاں ہیں اور باقی جو بہترین استعمال ہے لمحے لمحے کا. یعنی ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ آج کا ہمارا دن کیسے گزرا، صرف یہ نہیں دیکھنا ہمیں، بلکہ کیا دیکھنا ہے کہ آج صبح، دوپہر، شام، پھر صرف صبح دوپہر شام نہیں، ہمارا گھنٹہ گھنٹہ کیسے گزرا، اور گھنٹہ گھنٹہ نہیں، ہمارا لمحہ لمحہ کیسے گزرا. جیسے ایک بزرگ نے کہا تھا نا کہ اپنا احتساب اس طرح کرو کہ تم ہر لمحے یہ دیکھتے رہو کہ جنت سے کتنے قریب ہو رہے ہو، جہنم سے کتنے دور ہو رہے ہو، اللہ سے کتنے قریب ہو رہے ہو، شیطان سے کتنے دور ہو رہے ہو، یا وائس ورسا. تو ایک مومن تو ہر لمحہ چوکس رہتا ہے اور اپنے تمام لمحات کی حفاظت کرتا ہے. یعنی ہمیں اپنے تمام لمحات کی حفاظت کرنا ہے. اب یہ حفاظت کس طرح ممکن ہے؟ اس میں ایک تو یہ کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہمیں بہت سے غلط کاموں کا پتہ چلا، ہم نے ان کو اپنی زندگی سے نکال دیا، کچھ عبادات کا، کچھ نیکی کے کاموں کا پتہ چلا، وہ ہم نے اختیار کرنے شروع کر دیے. لیکن ابھی بھی میں دیکھتی ہوں کہ اگر دن ضائع نہیں کرتے ہم تو گھنٹے ضرور ضائع کر دیتے ہیں. اگر گھنٹے ضائع نہیں بھی کرتے ہم الحمدللہ تو منٹس تو ضرور ضائع کرتے ہیں. اور سمیت میرے ہم سب اس کوتاہی کا شکار ہیں. اور پھر صرف اتنا نہیں کہ استعمال کرنا ہے ان اوقات اور لمحات کو، بلکہ ہمارا اصل مقابلہ کس چیز کا ہے کہ ہم نیکی میں آگے کتنا بڑھتے ہیں اور اس کا بہترین استعمال کیسے کرتے ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ہم نے اوقات گنوائے نہیں، ضائع نہیں کیے، سستی اور کسل مندی سے کام نہیں لیا. پھر یہ اگلی سٹیج آ گئی، اگلا درجہ آ گیا کہ ہم نے اچھے کام میں لگائے. پھر صرف اتنے پہ نہیں رہنا ہمیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ سوچنا ہے کہ اس سے بہترین جو موجودہ ہماری انویسٹمنٹ ہے، اس سے بہترین انویسٹمنٹ کیا ہو سکتی. تو جہاں تک لمحات کی حفاظت کا تعلق ہے تو اللہ کا ذکر آپ کے ساتھ ہے ہر وقت. کچھ نہیں آپ کو اس کے لیے کرنا پڑتا. آپ آدھی نیند میں بھی ہے تو آپ کی زبان ہل سکتی ہے، آپ اپنے دل میں اللہ کو یاد کر سکتی، کیونکہ بعضوں کا زبان تک ہلانے کی ضرورت نہیں اگر پاسبل نہیں ہے آپ کے لیے. یعنی کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں یا کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں آپ زبان اور ہونٹ بھی نہیں ہلا سکتے، یا معیوب لگتا ہے بعض اوقات کہ آپ کسی مجلس میں بیٹھے تو آپ دل سے تو اللہ کو یاد کر سکتے ہیں نا. اور ذکر جو ہے جتنے بھی اعمال ہیں ان سب میں انسان کے درجات کی بلندی کا سبب جو وہ ذکر ہے. بلکہ یہ ایک اضافی عمل ہے نا. ایک اضافی عمل کیسے؟ جیسے نماز ہے تو نماز میں پھر ذکر، یعنی نماز فریضہ بھی ہے اور ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہے. روزہ ہے تو روزے میں ذکر، حج ہے تو اس میں ذکر، کسی کی عادت کرنے جا رہے تو اس میں ذکر، گھر کا کام کر رہے ہیں، کھانا پکا رہے. یعنی یہ عمل ایسا ہے یہ جو ایک اضافی عمل بھی ہے اور اضافی اجر بھی ہے اس کا. یعنی آپ نیکی کے کام کو مزید نیک بنا سکتے ہیں، بہترین بنا سکتے ہیں اگر آپ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر شامل کر لیتے ہیں. آپ ایک جائز، مباح، بہترین نیکی کا کام کر رہے ہیں. مثلا آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کی خدمت کر رہے ہیں، بذات خود یہ ایک بہت ہی بہترین عمل ہے. لیکن اس بہترین عمل کو مزید کیسے آپ بہترین بنا سکتے ہیں؟ مزید اس میں ذکر کر کے. آپ خاموش بیٹھنے کی بجائے، چاہے آپ ایک بہت اچھا اعلیٰ درجے کا کام کر رہے ہیں لیکن ساتھ آپ ذکر جاری رکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے لمحات کی حفاظت اور ان کا بہترین استعمال. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ایک بڑی فضیلت کا کام ہے، لیکن جو ہمارے پاس علم ہے اس علم کو عمل میں لانا اور پھر اپنے گولز متعین کرنا، اپنے اہداف متعین کرنا اور پھر اہداف کو اوقات کے ساتھ باندھنا، یہ بے حد ضروری ہے. جو شخص بغیر کسی پلاننگ کے دن کا آغاز کر لیتا ہے، بغیر سوچے سمجھے کہ مجھے کیا کرنا ہے، بس ٹھیک ہے جو سامنے آیا کر لوں گا، تو وہ دراصل اپنے آپ کو ضائع کرتا ہے. تو ہمیں اہداف مقرر کرنے اور اہداف مقرر کرنے کے لیے پھر ہمیں اپنے رولز دیکھنے. تو آپ سب ایک تو کام آج یہ کریں کہ اپنے اپنے ذرا حیثیتوں کا تعین کریں کہ آپ کے رولز کیا کیا ہیں، آپ کی حیثیتیں کیا کیا ہیں. مثلا آپ ایک بیوی ہیں، آپ ایک ماں ہیں، آپ ایک بیٹی ہیں، آپ ایک طالب علم ہیں، آپ ایک استاد ہیں، آپ ایک سماجی کارکن ہیں، یعنی وٹ ایور جو بھی آپ ہیں، یہ کس کس حیثیت میں آپ کی ذمہ داریاں ہیں. آپ ایک خاتون خانہ ہیں تو اپنی حیثیتوں کا تعین کیجیے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے اعتبار سے اپنے گول